آج اقبال کو ہم سے رخصت ہوئے 82 برس ہو چکے، گویا کم و بیش ایک صدی، مگر پاکستان ملت اسلامیہ اور خود اہل عالم کے لیے انہوں نے جو بے مثل فکری سرمایہ چھوڑا ہے وہ طویل زمانے تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک لازوال اثاثہ رہے گا اور ان کے لیے روشنی اور گرمی کا اہتمام کرتا رہے گا۔ اقبال نے کہا تھا، عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام، آپ چاہیں تو عشق کی جگہ شعر یا فکر کا لفظ رکھ دیجئے، حقیقت وہی رہے گی۔ دراصل عمودی اور ابدی نقطے پر پہنچ کر جذبہ، فکر اور شعر عشق کے ہمزاد اور ہم معنی ہو کر حقیقت واحدہ کی صورت میں ڈھل جاتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ اقبال کی فکر جہاں ایک طرف ایک برتر الوہی اور علوی جہت رکھتی ہے، وہیں اپنے عہد اور اس کی سماجی، تہذیبی اور سیاسی کروٹوں کے ساتھ ایک زمینی، فکری اور افقی رشتہ بھی رکھتی ہے۔ ان کی فکر میں ابدی اور ہنگامی عناصر کا یہی اتصال فکر اقبال کو لازمانی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک زمانی اور عصری جہت بھی ادا کرتا ہے۔ وہ ابدیت کی روشنی میں زمانی اور عصری منظرنامے کو پرکھتے ہیں اور اپنے نتائج فکر کو نہایت لطیف تخلیقی پیرائے میں بیان کر دیتے ہیں۔ اقبال کے شعری اور نثری کارناموں کا خلاصہ اس کے سوا کیا ہے کہ وہ اس بات کے آرزومند ہیں کہ ان کا عہد روحانیت کو اپنا اصل اصول بنائے، آزادی فکر اور حریت اظہار کو اپنائے، اور اگر ایسا ممکن نہیں تو اس خاکدان سے ایک نئے آدم کا ظہور ہو۔ اقبال اس تخلیق کی ہوئی دنیا کے تماشائی ضرور ہیں، لیکن اس میں ایک بڑا فکری اور روحانی انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ زندگی، زمانے اور جہان سے ان کا رشتہ اس قدر اٹوٹ ہے کہ ان کی شاعری میں لفظ جہان یا اس کے مترادفات اور اس سے بننے والی ترکیبیں سینکڑوں تک پہنچتی ہیں۔ صرف اسی ایک پہلو سے اقبال کی اپنے عہد سے گہری وابستگی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کس قدر درست کہا تھا، اگر نہ سیل ہوں تجھ پر زمین کے ہنگامے، بری ہے مستی اندیشہ افلاکی۔ اقبال کا موقف تھا کہ علم جب تک عشق سے فیض اندوز نہیں ہوتا، اس کی حیثیت افکار کی تماشا گاہ سے زیادہ نہیں۔ انہوں نے اپنے عہد کے ناقص تصور علم کو ہی ہدف تنقید نہیں بنایا، بلکہ فنون لطیفہ کے باب میں بھی اپنی گہری بصیرت کا اظہار کیا۔ مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے، یہ ایک نفس یا دو نفس میں سے شرر کیا، شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو، جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا۔ جب تک نام نہاد دانش حاضر اور اس کے مظاہر یعنی شدید مادہ پرستی، جہ طلبی، جو الارض، معاشی استحصال اور سماجی ناہمواریوں اور دیگر فکری اور روحانی مقصدوں کا المناک منظرنامہ انسانی معاشرے سے کاملاً ملیہ میٹ نہیں ہو جاتا، اقبال کے فکر و جذبہ، ان کی دردمندی، احترام انسانیت پر مبنی ان کے اظہارات اور رنگ، نسل اور جغرافیائی وطن پرستی کے بعد میں ان کے گہرے تنقیدی افکار کی عصری معنویت برقرار رہے گی۔ اور اردو فارسی کا یہ بے مثل شاعر، کوہستان خیال کا یہ محراب گل، ہماری کشت جاں میں عشق و مستی کے
ताजा फूल खिलाता रहेगा।